وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا رکن کے لیے، جب صرف رکن کہا جائے، رکن سے مراد کونا، اب خانہ کعبہ کے تو 4 کونے ہیں، صرف کونا کہا جائے تو سب سے مشہور کونا ہے حجر اسود والا کونا، تو اس میں حجر اسود والا کونا مراد ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کونے کے لیے کہا، یعنی حجر اسود والے کونے کے لیے کہا، یعنی حجر اسود کو کہا، اصل میں یہ مراد ہے۔ اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، انی لاعلم، بے شک میں البتہ جانتا ہوں، انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ یعنی مسلمان جو حجر اسود کو چومتے ہیں، وہ مسلمان حجر اسود سے کوئی نفع نقصان کی امید رکھ کے نہیں اس کو چومتے، وہ اس لیے نہیں چومتے، وہ اس کی عبادت نہیں کرتے حجر اسود کی۔ بعض لوگوں نے مغالطہ دیا ہوا ہے، بعض مشرکین نے، جب مسلمان جو ہیں وہ مشرکوں کے شرک کا رد کرتے ہیں تو بعض مشرکین نے مغالطہ دیا، انہوں نے کہا مسلمان ہمیں روکتے ہیں کہ ہم پتھروں کے سامنے جھکیں، پتھروں کو سجدہ کریں، بتوں کو سجدہ کریں، مسلمان ہمیں اسے روکتے ہیں، حالانکہ مسلمان خود حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان خود اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ آج لوگ مغالطہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے تب اس چیز کو بھانپ لیا تھا۔ حضرت عمر کو اللہ نے بڑی ذہانت دے رکھی تھی، بڑے جو ہے وہ دور اندیش تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں کہ لوگ حجر اسود کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ نہ رکھ لیں، لوگ اس طرح نہ کریں کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل لوگوں کو کوئی بھی ایسی جگہ بتائی جائے جہاں زیارات والی جگہ ہو، جہاں نبیوں کی، ولیوں کی کے گھر وغیرہ ہوں، تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ مختلف جگہوں کے ساتھ نفع نقصان کی امیدیں لگا لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس دور میں یہ چیز بھانپ لی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد والے مسلمان جو ہیں ان کے اندر اس قسم کی چیز پیدا ہو جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا حجر اسود کے لیے، خبردار اللہ کی قسم، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ حجر اسود نفع نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کو سجدہ کرتا ہے، وہ صرف اس کو چومتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تیرا استلام کر رہے ہیں تو میں بھی کبھی تیرا استلام نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی تجھے نہ چومتا۔ ہم صرف یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حجر اسود کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، اس کو سجدہ نہیں کرتے، صرف ہم اس کو اپنے حج عمرے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طواف کا ہر چکر شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو چومتے تھے۔ ہم صرف آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کو چومتے ہیں، ہم حجر اسود کے بارے میں کسی نفع نقصان کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے۔ فاستلمہ، حضرت عمر نے پھر اس کا استلام کیا۔ ثم قال، پھر حضرت عمر فرمانے لگے، ایک تو حجر اسود کے بارے میں یہ بات کہی، پھر فرمانے لگے ما لنا وللرمل، کیا ہے ہمیں اور رمل کو، یعنی اب ہم آج رمل کیوں کریں؟ انما كنا رأينا به المشرکین، سوائے اس کے کہ نہیں ہم نے تو دکھایا تھا وہ رمل مشرکین کو۔ وہ جب ہم نے رمل کیا تھا یعنی 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر، وہ تو ہم نے مشرکین کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا، تب تو مشرکین موجود تھے مختلف اطراف میں، وہ جو رکن یمانی سے حجر اسود والی طرف ہے اس طرف موجود نہیں تھے، باقی اطراف میں مشرک موجود تھے۔ ہم نے تو رمل ان کو دکھانے کے لیے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمل کا حکم دیا تھا تاکہ ہم مشرکین کو دکھائیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ وقد اہلکہم اللہ، اب تو اللہ انہیں ہلاک کر چکے ہیں، اب تو مکہ مکرمہ میں مشرک نہیں ہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ تھے تب تو مکہ مکرمہ میں کوئی مشرک نہیں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کو نکالا جا چکا تھا۔ ثم قال، پھر پہلے حضرت عمر نے یہ بات کہی اپنے آپ سے، پھر حضرت عمر کہنے لگے شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسی شے ہے، یعنی رمل، یہ ایک ایسی شے ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فلا نحب ان نترکہ، اب ہم نہیں پسند کرتے کہ اب ہم اس کو چھوڑیں، ہم اس کو اب
قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا 7 ہجری میں بھی، اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس وقت بھی آپ نے خود بھی رمل کیا اور صحابہ کرام کو بھی رمل کرنے کا حکم دیا، اور اب 3 پورے چکر رمل کرنے کا حکم دیا۔ درمیان میں رکن یمانی اور حجر اسود کو بھی وہ جو چلنے کا حکم تھا اس کو بھی چھوڑ کر 3 پورے چکر رمل کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ 7 ہجری میں تو ہم نے دکھاوا مشرکین کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا، لیکن پہلے کہنے لگے کہ اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم کیوں رمل کریں؟ پھر کہنے لگے نہیں، چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور تو اب ہم رمل کرتے رہیں گے، چاہے اب مشرک ہیں یا نہیں ہیں، ہم پھر بھی رمل کرتے رہیں گے قیامت تک۔ تو حجر اسود کے بارے میں یہ گویا کہ حضرت عمر نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو جو چیز انہوں نے سمجھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ انہوں نے بعد والے مسلمانوں کو سمجھائی، اور یہی بات انہوں نے حجر اسود کے بارے میں بھی اور یہی بات انہوں نے رمل کے بارے میں بھی مسلمانوں کو سمجھائی۔ جو انہوں نے سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بعد والے مسلمانوں کو یہ سمجھایا۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام کا فرض تھا آگے امت کو سکھائیں، تو صحابہ کرام نے آگے امت کو سکھایا۔ حضرت عمر نے یہ دونوں باتیں امت کو سکھانے کے لیے، تابعین کو بتانے کے لیے، بعد والوں کو بتانے کے لیے یہ دونوں باتیں کہیں، حجر اسود کے بارے میں بھی کہ ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم حجر اسود کو صرف اس لیے چومتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اور رمل ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب حالانکہ رمل کرنے کی جو وجہ جواز تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اب ہم بھی کرتے رہیں گے، اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اگر رش اتنا زیادہ ہو جائے، خاص طور پہ جب حج کا دن ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کا، اس میں شدید رش ہوتا ہے، اس شدید رش میں چلنا مشکل ہوا ہوتا ہے، بندہ بندے سے ملا ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوا ہوتا ہے، تو اس موقع پر تو رمل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ اگر رمل کرنا ممکن نہ ہو تو تکلیف مالا یطاق، اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، ایسی تکلیف جو ہم برداشت نہ کر سکیں تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو اگر ایک بندہ رمل کر نہیں سکتا رش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عمل کیا اور عمل کر کے بعد میں آنے والوں کو ایک تعلیم دی، ایک بات سمجھائی۔ اب حضرت عمر نے یہ کام اپنی رائے سے کیا یا یہ کام انہوں نے جو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کیا، تو جو صحابہ کرام کے جو اس قسم کے افعال ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، سمجھی ہو، سیکھی ہو، صرف امت کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ اور اگر یہ حضرت عمر کا اپنا اجتہاد بھی ہو بالفرض، حضرت عمر نے یہ اجتہاد کیا، باقی صحابہ کرام نے آپ کے اجتہاد کی تائید کی، کسی نے آپ کے اجتہاد کی مخالفت نہیں کی۔ جب ایک خلیفہ راشد ایک اجتہاد کرے اور باقی تمام صحابہ اس کی حمایت کریں، کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، تو وہ بھی امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ خلفۂ راشدین کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت عمر خلفاء راشدین میں سے ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی سکھانے کے لیے امت کو، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر یہ بات کہی تو وہ تو ویسے ہی حجت ہے، وہ تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، اور اگر وہ آپ کا اجتہاد ہے بالفرض، ممکن ہے اجتہاد ہو، تو باقی صحابہ کرام نے سنا اور اس کے بارے میں کوئی انہوں نے مخالفت ظاہر نہیں کی، تو یہ چیز بھی امت کے لیے ایک حجت بن گئی۔ اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ کوئی اگر ایسا عمل ہو صحابہ کرام سے مروی، صحابہ کرام کوئی ایسی بات کہیں جس میں رائے اور اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو، کوئی صحابی ایسی بات کہے جس میں رائے اور اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو اور وہ چیز صحابی نے اسرائیلیات سے نہ لی ہو، اس کے بارے میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، حدیث مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ اور جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک نہ ہو بلکہ صحابی کا قول ذکر ہو رہا ہو، صحابی کا عمل ذکر ہو رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف۔ حدیث موقوف کہ وہ حدیث صحابی پر رک گئی ہے، صحابی نے آگے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کی،
اس کو موقوف کہتے ہیں۔ موقوف حدیث جو ہے وہ اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو مرفوع حدیث کی ہوتی ہے، کیونکہ اہمیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی ہے، کیونکہ آپ کے اقوال و افعال اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال و افعال تو وحی نہیں ہوتے، وہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہوتا ہے۔ لیکن موقوف حدیث کے بارے میں ایک قاعدہ ہے جو علماء کرام نے جو ہے وہ کتاب و سنت سے اخذ کر کے بتایا ہے امت کو، وہ یہ بتایا ہے کہ اگر ایک حدیث موقوف ہو وہ قابل حجت نہیں ہوتی، اس کی اہمیت ہوتی ہے قابل حجت نہیں ہوتی، لیکن ایک صورت میں وہ قابل حجت ہوتی ہے، ایک صورت میں اس کو مرفوع حدیث کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں، جب وہ بات صحابی اپنے اجتہاد سے نہ کہہ رہا ہو، پہلی شرط، دوسری شرط وہ بات اسرائیلیات سے لے کر صحابی نہ کہہ رہا ہو۔ بعض دفعہ صحابہ کرام کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو تورات و انجیل میں موجود تھی، تورات و انجیل کی بات جو ہے وہ دہرا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک بات صحابی اپنے اجتہاد سے کہتے ہیں، وہ بات صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوتی، آپ کا قول فعل نہیں ذکر کر رہے ہوتے، وہ آپ کی حدیث مبارکہ سے، قرآن کریم کی کسی آیت سے انہوں نے کوئی چیز اخذ کی ہوتی ہے، وہ اخذ شدہ چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ صحابی کا اجتہاد ہو، اسرائیلیات سے صحابی بیان کر رہے ہوں، پھر وہ حجت نہیں ہوتا، پھر وہ موقوف حدیث ہوتی ہے، وہ ایک صحابی کی رائے ہم اس کو گمان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ اسرائیلیات میں سے ہو نہ وہ اجتہاد ہو تو وہ حدیث مرفوع حکمی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس حدیث کو مرفوع حکمی کہتے ہیں، پھر اسے موقوف نہیں کہتے۔ صحابی کی ایسی بات، کوئی صحابی جنت کے بارے میں ایسی بات کرے جو بات اپنی رائے سے نہیں کی جا سکتی، جنت میں مسلمانوں کو یہ نعمت ملے گی، نہ وہ بات اسرائیلیات میں موجود ہو، نہ وہ بات صحابی اپنی رائے سے کہہ سکے، تو وہ چاہے وہ صحابی کا قول ہو، صحابی نے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ بھی کی ہو، اسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھیں گے، اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی، حالانکہ قول صحابی کا یا تو یہ مرفوع حکمی کے قبیل سے ہوگا، اگر یہ صحابی کی رائے بھی ہے، صحابی کا اجتہاد بھی ہے، صحابی کا اجتہاد حجت نہیں ہوتا، تب حجت نہیں ہوتا جب دیگر صحابہ کرام اس کی مخالفت کر رہے ہوں۔ اگر دیگر صحابہ کرام اس کی مخالفت نہیں کر رہے تو گویا کہ وہ تو اجماع کے قائم مقام ہے، تو وہ حجت ہے، اور خاص طور پہ وہ صحابی بھی خلیفہ راشد ہو، حضرت عمر جیسا شخص ہو کہ جن کی رائے پر کئی دفعہ قرآن کریم اترا، تو بہرحال حضرت عمر کی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر بہت دور اندیش تھے، انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے کہ جن سے آئندہ کے لیے سد ذریعہ کے طور پر، جس سے آئندہ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے جو ختم ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب گورنر مقرر کیا اپنے دور خلافت میں، کبھی اپنا رشتہ دار جو ہے وہ آپ نے مقرر نہیں کیا، حالانکہ دین میں کوئی ایسی ممانعت نہیں تھی، اپنے رشتہ دار کو گورنر مقرر کرنا کوئی دین کا ایسا مسئلہ نہیں تھا، حضرت عمر نے اس کی پابندی کی تھی، اس پابندی کی وجہ سے فتنے دبے رہے، جب بعد میں یہ پابندی نہیں رہی تو بعد میں فتنے پھر اٹھے، جب بعد والے خلفاء نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر مقرر کرنا شروع کیا۔ کوئی بھی خلیفہ ولی عہد مقرر کر سکتا ہے، حضرت عمر نے بھی ولی عہد مقرر کیا، حضرت ابوبکر نے ولی عہد مقرر کیا تھا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو کہنے لگے میں ولی عہد مقرر کروں کہ نہ کروں، تو پھر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں تو آپ نے تو ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا باقاعدہ، خاص طور پر اشارے موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں، آپ نے صراحتاً کوئی ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ نے ولی عہد مقرر نہیں کیا، اگر میں ابو بکر کو دیکھوں انہوں نے ولی عہد مقرر کیا حضرت عمر کو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت ابن عمر کہنے لگے مجھے پتہ لگ گیا کہ اب وہ ولی عہد مقرر نہیں کریں گے بطور خاص، تو حضرت عمر نے پھر بطور خاص ولی عہد مقرر نہیں کیا، لیکن انہوں نے 6 لوگوں کی ایک جماعت مقرر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں ولی عہد تو مقرر نہیں کرتا، لیکن میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا جو ان 6 میں سے ہوگا، ان 6 کے علاوہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ایک لحاظ سے کر بھی دیا، ایک لحاظ سے نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا، حضرت ابوبکر کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا، دونوں پر عمل ہو گیا، 6 لوگ انہوں نے مقرر کر دیے۔ اب چاہتے تو وہ اپنے بیٹے کے ولی عہد مقرر کر سکتے تھے، کوئی ایسی ممانعت نہیں تھی، لیکن بعد میں بعض صحابہ نے اپنے بیٹوں کو ولی عہد مقرر کیا، اس سے مسائل پیدا ہوئے، اس سے فتنے پیدا ہوئے۔ بعض وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضاہم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ معصوم ہے، بعض چیزیں صحابہ کرام سے ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت عمر بہت دور اندیش تھے، انہوں نے ایسے فیصلے کیے۔ وہ درخت جس کے نیچے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، بیعت رضوان، حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ کیوں کٹوا دیا تھا؟ کہ ایسا نہ ہو، ابھی تو صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، ایسا نہ ہو بعد میں ایسے لوگ آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ نہ ہوں، وہ عقیدے میں کمزور ہوں، وہ اس درخت سے نفع نقصان کی امید رکھنے لگیں،
یہ جو بات فرمائی حضرت عمر نے حجر اسود کے بارے میں، یہ بات بھی اسی پس منظر سے، اسی قبیل سے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ حجر اسود کی تو ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ حجر اسود کو سجدے کرنا شروع کر دیں، اور وہ حجر اسود کے پاس جا کے منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دیں، اور حجر اسود کی عبادت شروع کر دیں. تو یہ سارے کام حضرت عمر نے اس ایک کام نے کیے، اس ایسے بہت سے کام کیے حضرت عمر نے. تو یہ سارے کام حضرت عمر کی دور اندیشی تھی، تو جو انہوں نے کام کیے، اور صحابہ کرام حضرت عمر کے اس معاملے میں ساتھ تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور تعلیم ہے جو بہت بڑی، جو حضرت عمر نے امت کو دی. اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، یہی صحابہ کرام نے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی آگے سکھایا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة.